السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہی جو دن ہے جمعہ کا دن، یہ یہودیوں کو دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کا اور وہ دن جمعے کا دن ہوگا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کے بارے میں اپنے رسول سے اختلاف کیا کہ نہیں، یہ دن نہیں بلکہ ہمارے لیے ہفتے کا دن مقرر کروائیے۔ تو انہیں ہفتے کا دن دیا گیا، اور ایسے ہی عیسائیوں کو بھی جمعے کا دن ہی دیا گیا تھا عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے کہا جمعہ نہیں بلکہ اتوار چاہیے، تو انہیں اتوار دی گئی۔ اور ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا گیا، انہوں نے اپنے رسول سے ذرا بھی اختلاف نہیں کیا۔ جو دن اللہ نے دیا ہے اسی دن کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے نہیں، حدیث کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن ہیں سب سے آگے۔ یہودی ہم سے 1 دن پیچھے اور عیسائی ہم سے 2 دن پیچھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ عبادت کے لیے یہی دن دین ابراہیمی میں ہے۔ جو دین ابراہیم ہے اس میں بھی عبادت کے لیے یہی دن ہے، جمعے کا دن۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ ملت ابراہیم ہی کی پیروی کیجئے، اور اللہ فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ ہفتہ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرار دے دیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے، ان کی مرضی کے مطابق انہیں عبادت کے لیے ہفتے کا دن دے دیا۔ اور ہمیں اسی لیے قرآن مجید میں امت وسط کہا گیا ہے۔ بعض نے امت وسط کا معنی سب سے بہترین امت کیا ہے، بعض نے اس کا معنی معتدل امت، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ زیادہ سختی اور نہ ہی کھلی چھٹی۔ اور بعض نے اس کا تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ امت وسط یعنی اللہ اور رسول کی بات کو بس مان لینے والی امت، نہ ادھر کی کریں گے نہ ادھر کی کریں گے، جو اللہ اور اس کا رسول کہہ دیں گے بس وہی کریں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو قیامت کے دن باقی ساری امتوں کے اوپر گواہ بنانا ہے۔ یہ گواہ بنے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہفتے کا دن انہوں نے لے لیا۔ اب جب انہوں نے اپنی منوائی کہ ہفتے کا دن ہی چاہیے، تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگائی گئی، ان سے کچھ وعدے لیے گئے، ہفتے کے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان ساری باتوں کو طے کیا گیا، باقاعدہ عہد کیا گیا، معاہدہ کیا گیا، ان سے وعدہ لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ارد گرد چند یہودی قبائل آباد تھے۔ اب وہ اپنے بارے میں کچھ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم وہ جماعت ہیں جو اللہ کی سب سے محبوب جماعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی نہ، ہم میں سے کوئی گیا تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے جائے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہوں گے گنے ہوئے، ہمارے کچھ لوگ جہنم میں اگر گئے بھی تو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور وہ کہتے تھے صرف اتنے دن، جتنے دن ہمارے لوگوں نے گائے کی عبادت کی ہے بس اتنے دن۔ 40 برس کی روایات ہیں، 40 دن کی روایات ہے کہ 40 دن انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، گائے کی عبادت، کہتے ہیں بس اتنے ہی دن ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا، اس سے زیادہ ہمیں جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ پھر وہ اپنے علم کی برتری کا دعویٰ کرتے کہ باقی لوگوں کو چونکہ علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہمارے پاس اس آسمانی کتاب کو یاد رکھنے والے
علماء موجود ہیں، وہ اس لیے اپنی علمی برتری جو ہے اس کی وجہ سے اپنی فوقیت اور اپنی فضیلت لوگوں پہ ثابت کیا کرتے تھے، یہ ان کے دعوے تھے۔ لیکن یہ جو دن ہے ہفتے کا دن، ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا اس بارے میں کوئی تذکرہ نہ ان کی کتابوں میں ملتا تھا اور نہ ہی وہ خود کسی سے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں آیت اتاری، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے نا قرآن، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر الٹی سمت میں لگا دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ایسے تم پر لعنت کریں جیسے ہم نے وہ ہفتے والے دن کہ جو لوگ تھے ان پر ہم نے لعنت کی تھی۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں لوگ یہودی، یہ تو اپنی بڑی برتری ثابت کرتے ہیں، علمی فوقیت ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنتی ہیں، جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کن کا تذکرہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا کہ کیا بات ہے، کوئی تو بات ہے جو یہ ہفتے کے دن جن لوگوں نے کچھ کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تمہیں اس کا علم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ اب ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ ذلیل بندر بنے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پھر تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، آپ ان سے پوچھئے، یہ جو اپنی علمی برتری کا تذکرہ ہر جگہ پہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ کا محبوب ہونے کا تذکرہ ہر جگہ پہ کرتے پھرتے ہیں، انہیں پوچھئے کہ وہ ذرا اس بستی کے بارے میں تو بتاؤ جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی، جب انہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی کی۔ اب ذرا سلسلہ کلام کو گفتگو کے آغاز سے جوڑیے، جن چیزوں کا وعدہ اللہ نے ان سے لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ باقی بھی کاروباروں پہ پابندی لگائی گئی اور بطور خاص ذکر کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ان کا مشغلہ تھا کہ یہ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، پورے ہفتے ہی جاری رہتا، ہمیشہ ہی جاری رہتا۔ تو چونکہ اب انہوں نے اپنی مرضی کا دن لیا تھا تو اب یہ اس پہ پابند ہو گئے کہ نہیں جی ہفتے کے دن ہم نے شکار نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں آزمایا، استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اب ہوا یوں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں وہ زیادہ آتی، پانی کے اوپر تیرتی نظر آتی، پھر ہفتے کے دن مچھلیاں ایسے خوبصورت نظر آتی جیسے باقی دنوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ یوم سبتہم شرعان، ہفتہ ہوتا آتی، و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتہ نہ ہوتا تو ایسے نہیں آیا کرتی تھی، پھر پکڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتی۔ اب یہ پابند رہے، لیکن ساتھ ہی جب سمندر کے کنارے جو آباد تھے جب گزرتے تو دیکھتے کہ کاش آج اجازت ہوتی نہ پکڑنے کی، آج تو یہ ساری اپنے ہاتھ میں تھی، ساری پکڑ لینی تھی۔ اب بعض لوگوں نے
ایک آدھ نے ان میں سے کیا کیا کہ کانٹا ڈال دیا جمعے کو، اگر مچھلی لگ گئی تو ڈوری کو کھینچ کے کسی کیل کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ باہر باندھ دیا، تاکہ یہ ہفتے کا دن پورا ادھر ہی اٹکی رہے، اور اتوار کو جو ہے نا، کیونکہ اتوار کو اجازت ہوتی ہے، اتوار کو میں اسے اتاروں، جمعے کو لگا دیتا، ہفتے کو اٹک جاتی، اتوار کو اتار لیتا، پھر اس کے ساتھ کوئی اور ایک آدھ بندہ اور ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، ہفتے والے دن تو شکار نہیں کر رہے، ہم نے تو جمعے کو لگایا ہے کانٹا، اتوار کو پکڑی ہے مچھلی۔ ایک دو تین لوگ بڑھتے گئے، کیونکہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز حرام کرتے یہ کوئی نہ کوئی ہیلہ کر کے اسے اپنے لیے حلال کر لیتے۔ اللہ نے ان پہ چربی حرام کر دی کہ جانوروں کے جسم سے جو چربی نکلے گی اسے کھاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے پگھلایا، گھی بنایا، گھی بنا کے بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ یہ انہوں نے ہیلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پہ چربی حرام کی تھی، نہیں کھانی، یہ انہوں نے حرام کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے، یہ انہوں نے ہیلہ کیا۔ ایسے انہوں نے یہ بھی ہیلہ کیا۔ اب ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ بھائی، وہ مچھلی والے، سمندر کے کنارے رہنے والے، وہ تمہارے بڑے آباء و اجداد، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اب وہ یہ بات تو بتاتے نہیں تھے، اس بات کو عام کرتے، اس بات کو چھپایا کرتے تھے۔ وہ تو اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے انہیں کہ ہمیں علم ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اسے بھی چھپایا کرتے، علم تھا انہیں۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھو۔ ان سے جب پوچھا گیا، بتایا انہوں نے، پھر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بتلایا کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسے ہیلہ سازی کی۔ اب کچھ لوگ باقی لوگوں میں سے دو قسموں میں، ایک تو یہ تھے نا جو ہیلہ کر رہے تھے، جو جمعے کو بندوبست کرتے، پھر کانٹے سے ذرا آگے بڑھ گئے، وہ کیا کرتے، جمعے والے دن جاتے اور پانی کا باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے اور گڑھے کھود دیا کرتے تھے۔ ہفتے کو مچھلیاں آتی، ظاہر ہے پانی میں انہوں نے بھی بہہ کے گڑھوں میں آ جانا ہے، یہ پھر رات کو واپسی کا راستہ بند کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے مچھلیاں پکڑی نہیں ہیں، ہم نے صرف راستہ بنایا ہے اور راستہ بند کیا ہے۔ ان میں یہ تو کچھ تھے نافرمانی کرنے والے، باقی جو لوگ تھے وہ دو قسموں میں ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو انہیں منع کیا کرتے تھے، جو انہیں سمجھاتے کہ باز آ جاؤ، خود ہی اللہ سے وعدہ کیا ہے، خود ہی اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا، ہمارے بڑے اس چیز کے پابند تھے کہ ایسا نہیں کرنا، اور تم نے الگ سے ایک راستہ نکال لیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے جو لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں انہیں سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کہتے کہ تم کیوں ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ جنہیں اللہ ہلاک کر دے گا یا جنہیں اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے گا، انہیں کیوں نصیحت کرتے؟ وہ دوسروں کو بھی منع کرتے کہ آپ کو سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اللہ ان پہ عذاب لے آئے گا، لہٰذا انہیں منع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، وہ کہا کرتے تھے کہ تاکہ اپنے رب کے سامنے یہ ہم عذر پیش کر سکیں کہ ہم نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ اب بعض روایات وہ بھی ہیں جن میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے نصیحت دینے کی کوشش کی، کبھی کوئی سزا کبھی کوئی سزا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کو
ہم پہلے کم تر عذاب، چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بڑا عذاب نہیں دیتے. اور چھوٹا اس لیے تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ گناہ چھوڑ دیں. کبھی وبا آ گئی انسانوں میں، کبھی وبا آ گئی جانوروں میں، کبھی پانی سے بہہ گئے نقصان پا گئے، کبھی زلزلے سے نقصان ہو گیا، کبھی اور معاملات. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں. لیکن اگر پھر بھی نہ پلٹیں تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کا عذاب آتا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن پھر وہ اس سے بڑا عذاب تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو جہنم کے اندر جھونک دے. ابھی یہ منع کیا کرتے کچھ لوگ تھے جو منع نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان جیسا کام تو نہیں کرتے تھے لیکن انہیں سمجھاتے بھی نہیں تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. باقی جو لوگ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے، جو مخلص تھے خالص تھے وہ ان سے الگ ہو گئے کہ ایسے لوگ اگر ان پہ عذاب آ گیا اللہ کا تو صرف ان پہ ہی نہیں آئے گا بلکہ سب پہ آئے گا. تو وہ الگ ہو گئے. سمجھانا انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑا. یہ انہیں جواب میں اپنے دلیلیں دیا کرتے. جو ہیلا ساز بندہ ہوتا ہے وہ اپنی دلیلیں گھڑ لاتا ہے. ہمارے ہاں تو سود کو بھی ہیلا سازی کے ذریعے حلال میں داخل کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو جوئے کو بھی ہیلا سازی کے ذریعے حلال سمجھ لیا گیا ہے. لوگ دلیلیں دیتے ہیں باقاعدہ، واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ہیلا سازی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو نہیں نہ کر رہے جو شریعت نے کہا ہے، وہ نہیں کر رہے، لیکن ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں کر وہی رہے ہیں. وہی کام سود کا، جوئے کا. یہ انہیں دلائل دیا کرتے کہ دیکھو اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے. ہفتے کے دن ہم نے نہ مچھلی پکڑی نہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلی پکائی. بعض روایات میں ہے کہ مچھلی پکانے سے بھی منع کیا ہوا تھا ہفتے کے دن. نہ ہم نے پکڑی نہ ہم نے پکائی نہ ہم نے کھائی. اتوار کے دن ہم لے آئے ہیں، اتوار کے دن ہمارے قبضے میں آئی ہیں، ہم لے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے انہیں استعمال کیا ہے، اس لیے ان میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ تو رہنا ہی نہیں چاہیے. وہ الگ ہوئے. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے درمیان میں پھر دیوار ڈال لی کہ اگر کہیں ان پہ اللہ کا عذاب آئے تو ہم اس عذاب سے محفوظ رہیں. اور یہ لوگ صبح صبح اٹھتے، ان کے ہاں چہل پہل ہوتی. ایک دن ایسا آیا کہ ساتھ والوں نے دیکھا کہ سورج کافی بلند ہو گیا لیکن ادھر سے آواز کوئی نہیں آئی. آواز نہیں آئی، خاموش ہیں. بعض کہتے ہیں یہ ایک قلعہ بند شہر میں رہا کرتے تھے اور باہر والے لوگ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے دن کے وقت. جب وہ دن کو آئے سورج کافی بلند ہے، انہوں نے کہا ابھی شہر کے دروازے ہی نہیں کھلے، کیا بات ہے. دروازے کھٹکھٹائے، دروازے نہ کھلے. انہوں نے کہا چلو دیوار پہ چڑھ کے دیکھو کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ. جب دیکھا تو ان میں سے کچھ بندر تھے اور کچھ خنزیر تھے، وہاں انسان نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگوں کو برائی سے منع کیا کرتے تھے انہیں تو ہم نے نجات دی. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور جو ظالم تھے نافرمان تھے انہیں ہم نے برے ترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، کھلی نافرمانی. ایک ہوتا ہے عام معصیت گناہ، ایک ہوتا ہے فسق سر عام گناہ. ہے اللہ کی نافرمانی کا کام، رسول کی نافرمانی کا کام، لیکن کھلے عام کیا جا رہا ہے، یہ فسق ہے. ایک ہے نافرمانی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، اس پہ وہ اگر وہ لوگوں کے سامنے کرے شرمندگی محسوس کرتا ہے، یہ گناہ ہے. ایک ہے کہ وہ گناہ کرے اور اس پہ شرمندگی ہی محسوس نہ کرے، یہ فسق ہے. اللہ فرماتے ہیں عذاب آیا، عذاب بری طرح آیا. اب یہ لوگ جو باہر سے ان کے پاس آئے وہ پہچان ہی نہیں رہے تھے.
پہچان ہی نہیں رہے تھے کہ کون ہے کون نہیں۔ البتہ انہوں نے جن کی شکلیں تبدیل ہوئی تھیں، اللہ وحدہ لا شریک رحمت ہے، ایسے ہم نے ان پر لعنت کی، کما لعننا اصحاب السبت، ایسے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ہوا میں اڑایا، اللہ رب العزت کے قوانین اور حدود کا غلط استعمال کیا، ہیلہ سازی سے ان سے بچاؤ کیا، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو برباد، وہ ان کے پاس آگے ان کے پاؤں میں لوٹنے لگے، اور یہ انہیں کہہ رہے تھے ہم تو تمہیں منع کیا کرتے تھے لیکن تم ہماری بات نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ آگے سے سر ہلا کے ہاں یا نہ میں جواب دے دے کہ واقعی بات تو ایسی ہی تھی، بات ایسی ہی تھی، وہ اس بات میں سر ہلائے جا رہے تھے اور یہ اپنی بات بتائے جا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور تم پر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ عذاب 3 دن وہ لوگ اسی حالت میں رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سب کو موت دی۔ یہ اصحاب سبت ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، بعض لوگ یہود کی طرح اپنی فضیلت، اپنی برتری، اپنی بڑائی اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ میں کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہیں، کچھ قصور بھی ہیں، انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول بھی ہو سکتی ہے، آپ چوک بھی سکتے ہیں، آپ کوئی غلطی بھی کر سکتے ہیں، غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح اس قدر پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب ہم ہیں، نہ ہمیں وہ پکڑے گا، نہ ہمیں وہ عذاب دے گا، نہ ہم جہنم میں جائیں گے، علمی طور پہ ہم ہی برتر ہیں، یہ جو دین ہے ہمارا ہی درست ہے، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے سوال کروایا کہ پوچھئے تو صحیح کہ انہی لوگوں کے بڑوں نے جب ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کو ہیلے کے ذریعے، بہانے کے ذریعے، کسی اپنی طرف سے، ایک ہوتا ہے عذر شرعی، عذر جائز جو واقعتاً عذر ہو، ایک وہ ہوتا ہے عذر جو خود کا تراشا ہوا، خود کا بنایا ہوا، اپنی تسلی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ ہیلہ ہے، وہ اللہ کے احکامات سے فرار کا ایک راستہ ہے۔ لہذا ایسے کام جو حرام ہیں، جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جو اللہ نے حرام کر دیا میں اسے حلال نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسے کاموں کو حلال نہ کیا جائے، نہ ہی ہیلے کے ذریعے حلال کیا جائے، اور نہ ہی کھلے عام انہیں سیدھے راستے سے حلال کیا جائے، ہرگز نہیں۔ جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، وہ ہر صورت میں حرام ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور اللہ نے ناپسندیدہ چیزیں، ناپاک چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔